بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی جیبہ چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، آج پڑھنے اور پڑھانے والے عملیات سے ہٹ کے چند ایک طریقے لے کے حاضر خدمت ہوئے کہ جو رزق و روزی، برکت و فراوانی، مال دولت، روپیہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے انتہائی مجرب المجرب طریقہ ہے، اور یہ دو تین ایسے طریقے ہیں کہ جن کے بارے میں احادیث میں بہت تاکید کی گئی ہے، روایات موجود ہیں ہمارے پاس کہ انسان جب ان پہ عمل کرتا ہے تو بلا شبہ اس کے رزق و روزی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے گھر سے نحوستوں اور مفلسی ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے، تنگ دستی اس کے گھر کا رخ نہیں کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ ایک بہترین اور آسودہ زندگی گزار کے اس دنیا سے اپنے رب کے ہاں حاضر ہوتا ہے۔ تو احباب گرامی، یہ چند ایک مختصر سے طریقے ہیں جو ہم آپ کی نظر کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہی ہمیشہ والی بات کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بلا کسی توقف کے اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے نیت سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دیگر بندگان خدا بھی اس سے استفادہ کر سکیں اور ہمیں اور آپ کو اپنی خیر کی دعاؤں میں یاد رکھ سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کے عملیات کی طرف۔ ناظرین کرام، بزرگان دین سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ انسان جو چیز تقسیم کرتا ہے، بانٹتا ہے، دیتا ہے، وہ اضافے کے ساتھ اسے واپس ملتا ہے، یعنی ملٹیپلائی ہو کے دوبارہ اس کی طرف آتا ہے۔ تو احباب گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ تقسیم کرنے والے بنے، آسانیاں پیدا کرنے والے بنے، کیونکہ جو دیتا ہے اسے ملتا ہے، اور شیئرنگ تو اسلامی تعلیمات کی بہترین تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ انسان کے پاس جو بھی ہے اللہ کا دیا ہوا، اسے کوشش کرے کہ اسے اللہ کے دیگر بندگان کے ساتھ شیئر کیا کرے، کیونکہ پھر وہی بات دہراؤں گا کہ اس سے وہ چیز گھٹتی نہیں ہے بلکہ وہ چیز بڑھتی رہتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو احباب گرامی، آج ہم آپ کو صدقات کے 3 طریقے بتاتے ہیں کہ جن پہ عمل پیرا ہونے سے انشاءاللہ آپ کی روزی روٹی کا مسئلہ تو حل ہی ہو جائے گا، بلکہ آپ انشاءاللہ ایک پرآسائش زندگی کے مزے لوٹتے نظر آئیں گے۔ تو پہلا طریقہ نوٹ کیجیے کہ روزانہ، اگر روزانہ نہیں تو ہفتے میں چند ایک بار، اگر روزانہ کر سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو غریب سے غریب ترین شخص بھی کر سکتا ہے، اور جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے وہ تو بآسانی سے انجام دے سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے ارد گرد جو چوپائے ہیں، یعنی آپ کے اپنے پالتو نہ ہوں، مثال کے طور پہ بلی ہے، گھر کی بلی نہ ہو کہ جو آپ کے گھر پہ پل رہی ہو، باہر کی جو بلیاں ہیں جن کو جنگلی یا صحرائی بلیاں بولتے ہیں، اسی طرح کتے بھی ہیں جن کا حصہ ہمارے رزق میں شامل ہوتا ہے، اور جن کا اللہ کے سوا کوئی ولی و وارث اور مالک نہیں ہوتا ہے، تو اپنے حصے کے غذا میں سے جو بچ جائے، جس کو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے استعمال کے قابل نہیں ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے، تو پھر وہ ان جانوروں کو کھلایا کرے، بھلے تھوڑا سا ہی کیوں بچا ہوا نہ ہو، تو وہ ان کے آگے ڈال دیا کرے۔ اور میرے خیال میں غریب سے غریب کے گھر میں بھی اگر کوئی چیز کھانے کے بعد بچ جاتی ہے تو وہ انہی کا حصہ ہوتا ہے، تو یہ ضرور ان کے آگے ڈالیے۔ اسی طرح گھر میں جو سوکھی روٹی بچ جاتی ہے اور بعض لوگ اسے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، یا جو سوکھا روٹی خریدنے والے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بیچتے ہیں، تو بجائے ان کو دینے کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے یا چورا بنا کے پرندوں کے آگے ڈال دیا کرے، اور اگر اللہ کی توفیق زیادہ آپ کے شامل حال ہے تو تھوڑے سے مطلب جو پرندوں کی خوراک ہوتی ہے وہاں بازار سے لے کے ان پرندوں کو ڈالا کریں۔ اگر آپ کے چھت پہ یا صحن میں اس طرح کی کوئی سہولت میسر ہے تو وہاں پہ ان کے لیے دانہ ڈالا کریں، اور اس کے ساتھ پانی کا کوئی برتن بھی رکھا کریں، تو کیا ہی بات ہے۔
بالفرض محال اگر کسی شخص میں اتنی بھی استطاعت نہیں ہے تو صرف پانی، اس میں تو کوئی خرچہ نہیں آتا ہے، کوئی برتن گھر کا لے کے گھر کی چھت پہ یا صحن میں کسی گوشے میں کہ جہاں پہ پرندے آتے جائیں اور پانی پیتے جائیں تو یہ رکھ لیں، اس میں تو کوئی خرچہ نہیں آتا ہے۔ لیکن یقین کیجئے کہ آپ کا یہ عمل کچھ عرصے میں ہی آپ کو تنگ دستی اور مفلسی سے نجات دلائے گا۔ تو یہ ہوا دوسرا عمل۔ اور تیسرا عمل، اس میں شاید تھوڑا سا کچھ خرچہ ہو، لیکن اگر آپ اس کو انشاءاللہ زیادہ اگر نہیں ہفتے میں ایک آدھ بار، نہیں تو 15 دنوں میں، 10 دنوں میں یا مہینے میں بھی ایک آدھ بار اس کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مالی مشکلات اللہ کے حکم سے، اللہ کے لطف و کرم سے ختم ہونا شروع ہوں گی۔ اور وہ یہ ہے کہ کسی ایک آدھ فقیر کو، صرف ایک بندے کو، اگر اس سے زیادہ توفیق ہے، استطاعت ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کسی ایک شخص کو، فقیر کو، جس کے اوپر آپ کا یقین ہو کہ واقعی یہ نادار ہے، تو اس کو ایک وقت کا کھانا، صرف ایک وقت کا کھانا 150 جتنے میں بھی ملتا ہے، یعنی اس کا پیٹ بھر جائے، اور اگر کچھ نہیں تو ایک سوکھی روٹی لے کے اسے دے دے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ عمل، اس کا نتیجہ آپ کو اسی دنیا میں ہی ملے گا، آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ اور یہ سنت ابراہیمی بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے، اگر عزیز و قارب میں سے کوئی نہیں ہوتا تھا تو وہ جا کے کسی مسافر کو باہر سے لے کے آتے اور اپنے گھر پہ بٹھا کے عزت و احترام کے ساتھ ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو یہ سنت انبیاء ہے عزیزان من، جن کو ہم بھول چکے ہیں، جن کی پریکٹس ہم چھوڑ چکے ہیں، اسی وجہ سے تو ہمارے اتنے زیادہ مسائل ہیں، رزق و روزی کی بندش ہے، کیونکہ ہم صرف ہر چیز اپنے لیے چاہتے ہیں اور دیگر بندگان خدا کو، دیگر مخلوقات خدا کو اس میں سے مائنس کرتے ہیں، تو پھر یہی انجام ہوگا۔ ان کو شیئر کیجیے، ان کو اپنے ساتھ ملا لیجیے، شیئرنگ کر کے اپنی زندگی گزاریے، اور پھر دیکھیے کہ جتنا آپ بانٹیں گے، تقسیم کریں گے، وہ ملٹیپلائی ہو کے آپ کے پاس آئے گا، زیادہ اگر نہیں تو 10 گنا مزید آپ کو اس میں اضافہ ہو کے ملے گا۔ اور یہ میرے رب کا، اس رب کائنات کا وعدہ ہے کہ جو ایک روٹی میرے نام پہ کسی کو دیتا ہے تو میں وہ رب ذوالجلال 10 روٹیاں اس کو ان ریٹرن دوں گا، واپس دوں گا۔ تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ ایک کے بدلے 10، تو یہ کتنا منافع بخش کاروبار ہے کہ اللہ کے نام پہ ایک دے دو اور اللہ کی طرف سے 10 لے لو۔ تو محترم احباب، یہ چند ایک چیزیں ہیں، چند ایک عملیات ہیں، پریکٹسز ہیں کہ جن کو ہم بھول چکے ہیں۔ اگر ہم ان پہ دوبارہ عمل پیرا ہوئیں تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ ہماری یہ تمام مالی مشکلات، مسائل دنوں میں ہی ختم ہونا شروع ہوں گے۔ اسی لیے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ کم از کم ان 3 عملیات میں سے اگر سارے تینوں کی تینوں نہیں تو کسی ایک آدھ کو کچھ عرصے تک تجربہ کر کے دیکھیے، اور پھر کمنٹس میں آ کے ہمیں اپنے تجربات کا نتیجہ بھی بتائیے۔ تو انہی کلمات کے ساتھ آج کی اس محفل سے اجازت چاہتے ہیں، اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔